الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے حروف جارہ کو مکمل طور پہ پڑھ لیا تھا اور آپ کے سامنے ان تمام حروف جارہ کو رکھ دیا تھا ان ایگزامپلس کے ساتھ کہ جو کہ قرآن کریم فرقان حمید میں استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ جب آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں استعمال کردہ حروف جارہ آئیں گے تو ضرور آپ کی توجہ اس جانب جائے گی اور ان کے معنی کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ پھر ایسی صورت میں قرآن کریم فرقان حمید سے فیض حاصل کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام حروف جارہ کو ایک سنگل شیٹ کے اوپر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ ان کا یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اس شیٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ہم ان حروف کو حروف کیوں کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ الفابیٹس نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں حروف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے حروف ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، مثال کے طور پہ حروف جارہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان کا تنہا معنی آپ کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ لفظ استعمال کیا جائے عن، من، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ سے، علا، پر، الا، ٹورڈز، کی طرف۔ لیکن کیا ان معنی کے ذریعے آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حروف کو کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تاکہ معنی واضح ہو سکے۔ لہٰذا جس طریقے سے تنہا الفابیٹس کے معنی واضح نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی ان تنہا حروف کے معنی واضح نہیں ہوتے، اس بنا پر انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم حروف جارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ والی بات مزید واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے با ایک حرف جر ہے، تنہا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ کاف ایک حرف جر ہے، تنہا معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسے ہی فی ایک حرف جر ہے، اس کا معنی ہے ان یا میں، لیکن ان یا میں سے کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب دیکھیے اس لفظ کو کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا پڑتا ہے تاکہ کچھ معنی کی وضاحت ہو سکے، کچھ معنی واضح ہو سکے۔ لہٰذا اس مناسبت کی بنا پر انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ حروف کی ایک لسٹ موجود ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک سائٹ کے اوپر ان تمام حروف جارہ کو بیان کیا گیا ہے جو کہ سنگل لیٹرڈ حروف جارہ ہیں، اور دوسری لسٹ کے اندر دوسرے مقام کے اوپر ان حروف جارہ کو بیان کیا گیا ہے جن کے اندر ایک سے زائد حروف پائے جاتے ہیں۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا ود کے، تا قسم کے معنی میں ہے، واو قسم کے معنی میں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ با زیر والا قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ باللہ، تاللہ، واللہ، ان تینوں کا معنی اللہ کی قسم ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد کاف زبر کے ساتھ یہ کی طرح یا لائک کے معنی میں ہے، یوں ہی لام زیر کے ساتھ یہ کے لیے یا فور کے معنی میں ہے، اور یوں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ لام ایک لام تعریف بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لام کہ جس کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے، وہ جزم والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فی کا لفظ ہے، حرف جر ہے کہ جس کا معنی میں یا ان کے ہیں، عن اور من ہے، ان کا معنی سے کے ہیں، علا اس کا معنی پر، اون یا ایٹ کے ہیں، اور الا اس کا معنی کی طرف یا ٹورڈز کے ہیں۔ تو یہ وہ حروف جارہ ہیں کہ جن کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کوشش کر کے ان کے معنی کو یاد کر لیجئے، قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اب ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حروف جارہ کو عام طور پر مدارس کے اندر ایک شعر کی صورت میں یاد کرایا جاتا ہے، اور وہ شعر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ با و تا و کاف و لام و واو و منز مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اسے جب شعر کی فارم میں پڑھا جاتا ہے تو یوں پڑھا جاتا ہے کہ باؤ تاؤ کافو و لامو و واؤ و منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اس انداز میں یاد کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو 17 کے 17 حروف جارہ یاد ہو جائیں گے۔ اس شعر کے اندر یاد رکھیے گا جو گرین کلر سے ریپرزینٹ کیے گئے ہیں یہ وہ حروف جارہ ہیں کہ جنہیں ہم نے اس لیول کے اندر پڑھا ہے، اور باقی جو بلیک سے ریپرزینٹ کیے گئے ہیں یہ وہ حروف جارہ ہیں کہ جنہیں ہم نے اس لیول میں نہیں پڑھا۔ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیجئے، ورنہ کم از کم وہ حروف جارہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے کہ جو کہ قرآن کریم فرقان
حمید میں استعمال ہوئے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیشن نمبر 16 سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.